کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی 5 آیتیں ایسی ہیں کہ ان میں اسم اعظم ہے، اور یہ 5 آیتیں مختلف ہیں۔ ہر آیت میں 10 قاف ہے، اور آپ ایک روحانی اعتبار سے قاف کے فضائل دیکھیں گے تو اس کی الگ اہمیت نظر آتی ہے۔ ان 5 آیتوں کے تحت علامہ بونی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب قصہ لکھا ہے، اور قصہ یوں ہے کہ ایک بادشاہ کا وزیر تھا، اور بادشاہ اس وزیر سے سخت دشمنی کرتا تھا، نفرت رکھتا تھا، اس سے بڑا ایک عجیب ویوہار کرتا تھا۔ بات اتنی زیادہ بڑھی، نفرتیں اتنی زیادہ بڑھی کہ ایک دن بادشاہ نے ایک جلاد کو بلایا، اور جلاد کو بلانے کے بعد یوں کہا کہ جب وزیر میرے پاس آئے اور میں اشارہ کروں تو اس کو قتل کر دینا۔ اب معاملہ یہ ہوا، جلاد تیار ہے، وزیر آیا۔ جیسے ہی وزیر بادشاہ کے قریب آیا، بادشاہ نے جلاد کو قتل نہ کرنے کا اشارہ کر دیا۔ بڑی عجیب بات، وزیر سامنے موجود نہیں تھا تو اتنا غصہ کہ قتل کرنے کی اجازت دے دی، حکم دے دیا۔ وزیر سامنے آیا تو اب قتل نہ کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر چلا گیا، کوئی حرج، کوئی بات نہیں۔ تو جیسے ہی وزیر بادشاہ سے جدا ہوتا، علیحدہ ہوتا، تو بادشاہ جلاد کو بلاتا کہ اس مرتبہ جب وزیر آئے میں اشارہ کروں تو قتل کر دینا۔ ایسا ہی ہوتا رہا، وزیر آتا تو اس کی دشمنی محبت میں بدل جاتی، وزیر چلا جاتا تو پھر نفرتیں، دشمنی اور عداوت بہت زیادہ بڑھ جاتی، حکم دے دیتا قتل کرنا۔ تو بادشاہ کے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کئی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، بارہا یہ واقعہ پیش آتا رہا۔ آخر بادشاہ نے وزیر کو معاف کر دیا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ اور وزیر کہیں جا رہے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ اے میرے وزیر، میں نے تجھے معاف کر دیا، تیرا سر معاف کر دیا، میں نے تجھے امان دے دی، لیکن ایک بات بتا، میں نے تیرے قتل کا ارادہ بنایا جب تو میرے سامنے ہوتا تھا تو تجھ سے محبت ہوتی تھی، بے انتہا قربت، محبت، اور جب تو مجھ سے علیحدہ چلا جاتا تو دشمنی بڑھ جاتی، میرا ارادہ ہوتا کہ قتل کر دوں، میں نے جلاد کو حکم بھی دے دیا۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ بات بتا، وجہ کیا ہے؟ اس طرح کا جو واقعہ میرے سامنے پیش آتا رہا بار بار، اس کی حقیقت بتا۔ اتنی اہم بات ہے، وزیر نے جو بات بتلائی ہے وہ میرے اور آپ کے سننے کے لائق ہے۔ وزیر نے یوں کہا، بادشاہ سلامت، جب میں پڑھتا تھا تو اس وقت میرے ایک استاذ محترم تھے، مولانا صاحب۔ اب میں پڑھ کے فارغ ہوا تو میرے استاذ محترم نے مجھے 5 آیتیں دی، اور یہ کہا کہ میں تجھے ایک تحفہ دینے چلا ہوں، تجھے ایک تحفہ دیتا ہوں۔ میں ان سے قرآن شریف پڑھتا تھا تو انہوں نے مجھے ایک تحفہ دیا، اور یہ کہا کہ اس کو اچھی طرح سنبھال کے رکھنا، اس تحفے کو اچھی طرح سنبھال کے رکھنا، اور ہمیشہ اس کو پڑھتے رہنا، ہمیشہ اس کو پڑھتے رہنا۔ ہر دشمن سے معمون رہو گے، ہر جاندار نقصان پہنچانے والی چیز سے معمون رہو گے، محفوظ رہو گے۔ چرندے، پرندے، درندے، پھاڑ کھانے والے، جتنے بھی نقصان پہنچانے والے آپ کے دشمن ہیں، تمام سے آپ محفوظ رہو گے۔ اور اگر کوئی بادشاہ ان آیتوں کو پڑھے، اس وظیفے کو کرے، تو بادشاہ کا رعب رعایا کے اوپر رہے گا، اور اس کی بادشاہت قائم رہے گی۔ کوئی حاجت مند اس کو اپنی ضرورت کے لیے پڑھے تو اس کی ضرورت پوری ہوگی۔ بڑی اہم بات بتلائی، اور پھر یہ آیت کریمہ سنائی، 5 آیت سنائی، جو میں آپ کو بھی سنا دوں۔ آپ یاد رکھنا،
قلم دوات لے لینا، لکھ لینا، محفوظ کر لینا، ریکارڈنگ کے ذریعے سے دوبارہ سن لینا۔ تو ان آیتوں کو میں اچھے انداز میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے یاد رہے اور آپ ان آیتوں کو یاد کر لیں۔ بادشاہ نے یہ بات سنی تو بڑا تعجب ہوا، اور پھر بادشاہ نے یہ سن کر مسکرا کر یہ کہا کہ انشاءاللہ میں بھی ان آیتوں کو یاد کروں گا، خود میں بھی ان آیتوں کو یاد کروں گا۔ آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَصَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ ایک آیت یہ ہوگی۔ دوسری آیت یہ ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ دو آیتیں ہو گئی۔ تیسری آیت یہ ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا۔ تین آیت ہو گئی۔ چوتھی آیت یہ ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ چار آیتیں ہو گئیں۔ پانچویں آیت یہ ہے قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ یہ پانچ آیتیں ہو گئیں، اور واقعہ میں نے آپ کو بتلا دیا۔ ہم ان آیتوں کا معمول بنا لیں، اور اس کا ایک وقت میں آپ حضرات کو بتلا دوں کہ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے، صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے اور شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے۔ یہ صبح شام پڑھنی ہے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج چھپنے سے پہلے، بالکل کچھ وقت پہلے پڑھیں، اور انشاءاللہ ہم صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ہر شر سے، ہر دشمن کی دشمنی سے محفوظ رہیں گے، اور جو بھی دیکھے گا وہ محبت کرے گا، ٹوٹ کے پڑے گا، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، نفرتیں دور ہو جائیں گی، محبتیں قائم ہو جائیں گی۔ ہر ضرورت مند، حاجت مند جس مقصد کے لیے پڑھے گا اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔